السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن سابعہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے بحث شروع ہوئی تھی اول ما نزل من القرآن الکریم، یعنی قرآن کریم کا کون سا حصہ سب سے پہلے نازل ہوا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ اول ما نزل، اس کی دو شکل ہے۔ ایک تو یہ کہ اول ما نزل من القرآن علی الاطلاق، یعنی مطلق طور پر بغیر کسی قید اور شرط کے قرآن کریم کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے آخر ما نزل من القرآن الکریم، یعنی قرآن کریم کا کون سا حصہ سب سے آخر میں نازل ہوا ہے۔ تو اول ما نزل من القرآن علی الاطلاق یا آخر ما نزل، یہ بحث پوری ہو چکی ہے، اور اب ایک دوسری بحث شروع ہو رہی ہے اوائل موضوعیہ، یعنی موضوع اور مضمون کے اعتبار سے سب سے پہلے اترنے والی آیات کون سی ہیں، یعنی کس مضمون کی آیتیں سب سے پہلے اتری ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے فلاں موضوع کے تعلق سے کون سی آیتیں پہلے اتری ہیں، تو اس سلسلے میں مصنف نے کئی چیزیں ذکر کی ہیں۔ مصنف نے ذکر کیا وَتَنَاوَلَ الْعُلَمَاء أَوَائِلَ مَا نَزَلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَوْضُوعَاتٍ خَاصَّةٍ وَمِنْ ذَلِكَ، علماء نے اس بحث کو لیا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا ہے، خاص مضمون کے اعتبار سے، خاص موضوع کے اعتبار سے۔ یہ مطلب ہے اوائل موضوعیہ کا۔ تو تناول العلماء اوائل ما نزل بالنسبہ الی موضوعات خاصہ، یعنی خاص موضوع مضمون کے اعتبار سے سب سے پہلے قرآن کریم کا کون سا حصہ نازل ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں مصنف نے کئی چیزوں کو لیا ہے، جیسے اول ما نزل فی الاطعمہ، یعنی کھانے کے بارے میں سب سے پہلے آیات کون سی نازل ہوئی ہیں، اور پھر اول ما نزل فی الاشربہ، یعنی یہ مشروبات کے تعلق سے سب سے پہلے کون سی آیتیں اتری ہیں، اور اول ما نزل فی القتال، یعنی قتال و جہاد کے بارے میں سب سے پہلے کون سی آیت اتری ہیں۔ تو مصنف نے اوائل موضوعیہ کے تحت تین چیزوں کو لیا ہے: اول ما نزل فی الاطعمہ، اول ما نزل فی الاشربہ، اول ما نزل فی القتال، یعنی مطعومات، کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کیا چیزیں پہلے اتری ہیں، مشروبات کے بارے میں کیا چیزیں پہلے اتری ہیں، جہاد و قتال کے بارے میں کیا چیزیں پہلے اتری ہیں۔ یہ تین چیزوں کو مصنف نے لیا ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ اول ما نزل فی الاطعمہ اول آیت نزلت بمکۃ آیت الانعام، یہ سب سے پہلی آیت جو مکہ میں اتری ہے کھانے پینے کے سلسلے میں، وہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ یہ مصنف نے جو سورہ انعام کی آیت نقل کی ہے، تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 ہے۔ دیکھیے، تو مطعومات کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیت پہلے اتری ہے۔ دیکھیے، قل لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن استر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم۔ تو مطعومات کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 اتری ہے، جس کی تلاوت میں نے کی ہے۔ میں اس کے مفردات کا حل کر دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر ہو جاتی ہے۔ تو قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، یہ طعمہ یطعم طعمن مانے کھانا، الا یکون میتۃ، یہ میتۃ کے معنی مردار، او دمم مسفوحا، یا یہ بہتا ہوا خون۔ اصل میں خون کی دو قسم ہیں، ایک ہے جمع ہوا خون، ایک ہے بہتا ہوا خون۔ تو جو خون جسم سے نکلے جانوروں کے بہہ کر کے، وہ خون بھی حرام ہے، لیکن خون کی ایک قسم ہے جس کو یہ کلیجی کہتے ہیں، کلیجہ، وہ بھی خون کا مجموعہ ہے، وہ حلال ہے۔ بلکہ بعض میتہ بھی حلال ہے، اور یہ وہ خون جو جمع ہوا ہو جسم میں، جس کو تلی، جس کو کلیجی کہتے ہیں، بلکہ کلیجی اور تلی یہ دونوں خون ہی تو ہے نا۔ یہ اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کا موقوف ہونا راجح ہے، لیکن جو لب و لہجہ ہے ابن عمر کا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں وحلت لنا المیتتان والدمان، ہمارے لیے دو میتہ حلال ہے، دو مردار حلال ہے اور دو خون حلال ہے۔ وَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَهُمَ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، یہ مچھلی اگر مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہے، ٹڈی مر جائے اس کا کھانا حلال ہے، یہ دو میتہ حلال ہے۔ اور دو خون کیا ہے؟ الکبد والطحال، کلیجی اور تلی۔ تو الا یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، وہ نجس ہے، او فسقا وحل لغیر اللہ بھی، یہ فسق کے معنی تو گناہ کے ہیں، یہاں فسق کا مطلب ہے شرک کا ذریعہ، یعنی وہ کام جو شرک کا ذریعہ ہو، تو فسقا وحل لغیر اللہ بھی، فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ یہ استر معنی مجبور ہو گیا، اور باغن کے معنی ہوتے ہیں چاہنے والا، خواہش کرنے والا، بغا یبغی بغیتاً، اور ولا عادن، عادن کے معنی ہوتے ہیں یہ تجاوز کرنے والا، عدا یعدو عدوان، تجاوز کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی کہہ دو میں نہیں پاتا ہوں فیما اوحی الیہ، یہ اس چیز میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، میں اس میں حرام پاتا ہوں۔ یہ جب لا اور الا، یعنی نفی اور الا آ جائے تو حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ تو اے نبی کہہ دو کہ میں یہ نہیں پاتا ہوں حرام اس چیز میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے کھانے والے پر، مگر یہ کہ یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں۔ تو ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اس چیز میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، میں کھانے والے کے لیے یہ چیزیں حرام پاتا ہوں۔ نمبر 1، ان یکون میتۃ، میتہ ہو تو میتہ بھی حرام ہے،
او دم مسفوحن یا بہتا ہوا خون. تو میں نے بتایا کہ اس میتا سے 2 میتا مستثنا ہے، السمک والجراد یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور دم مسفوح سے 2 خون مستثنا ہے، الکبد والطحال تلی اور کلیجی. اور نمبر 3 او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس یہ ناپاک ہے، نجس ہے، او فسقن وحل لغیر اللہ بھی یا وہ قربانی جو شرک کا سبب ہو، یہ یعنی وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو. تو یہاں ترجمہ کریں گے وہ عمل جو شرک کا ذریعہ ہو. تو او فسقن وحل لغیر اللہ بھی یا وہ چیز جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کے نام غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا، بھلے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے. جیسے کوئی شخص کسی بزرگ کے لیے مرغا ذبح کرے، جانور ذبح کرے، بھلے آدمی اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے لیکن وہ کس کے لیے ذبح کر رہا ہے. تو فسقن وحل لغیر اللہ بھی یا وہ عمل جو شرک کا سبب ہو اور غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو. فمن استر غیر باغ ولا عاد یہ جو محرمات ہیں یعنی میتا، دم مسفوح، لحم خنزیر یا غیر اللہ کے نام پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، نامزد کر دیا جائے، تو اسی استثناء ہے. یہ چیزیں حرام ہیں لیکن ایک شخص اضطرار کے درجے میں پہنچ گیا، یعنی حالت اضطرار میں پہنچ گیا، تو فمن استر غیر باغ ولا عاد جو مجبور کر دیا جائے، یعنی جو جو شخص اضطرار کی حالت میں پہنچ جائے، مجبوری کی حالت میں پہنچ جائے. مطلب یہ ہے جیسے شخص بھوک سے تڑپ رہا ہے، بھوک سے اس کی جان جا رہی ہے. اب اگر بھوک سے کسی کی جان جا رہی ہو تو وہ جان بچانے کی حد تک حرام چیز استعمال کر سکتا ہے. غیر باغ ولا عاد وہ دل سے چاہنے والا نہ ہو اور تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی بھوک ختم کرنے کی حد تک اگر آدمی کو حرام کھانا کھانا پڑے تو اس میں دل کی چاہت کا، دل کی خواہش کا دخل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آدمی حرام چیز کھا لے اور اس کی بھوک ختم ہو جائے یا جان بچ جائے، اس سے زیادہ تجاوز نہ کرے. غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم تمہارا رب معاف کرنے والا مہربان ہے. تو یہ کھانے پینے کے بارے میں سب سے پہلے سورہ انعام کی یہ آیت اتری ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 145، اور اس کے بعد پھر آیت نحل اتری ہے. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 114 اور 115 2 آیتیں ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 114 115. پھر آیت نحل فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ کھاؤ اس چیز سے جو روزی تم کو اللہ نے دی ہے، حلالاً طیباً یعنی یہ حلال روزی کھاؤ. واشکروا نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. تو یہ پہلی آیت ہے، یعنی آیت نمبر 114 اور آیت نمبر 115 یہ ہے. یہ فمن استر غیر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وأہل لغیر اللہ بھی بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تمہارے لیے میتا، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، چاہے جانور ہو یا کوئی کھانا ہو. فمن استر اور جو اضطرار و مجبوری کی حالت میں پہنچ جائے، اس حال میں کہ دل سے چاہنے والا نہ ہو، تجاوز کرنے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے. اور
اس کے بعد پھر آیت بقرہ اتری ہے۔ تو مطعومات کے سلسلے میں سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت اتری ہے، پھر یہ سورہ نحل کی آیت اتری ہے، پھر سورہ بقرہ کی آیت اتری ہے، ترتیب یہی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے، وہ آیت کریمہ یہ ہے: انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ انما حصر کے لیے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تمہارے لیے میتہ، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس کو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے، چاہے کھانا ہو چاہے جانور ہو۔ فمن استرا، تو جو شخص اضطرار کی حالت میں پہنچ گیا، غیر باغ ولا عادن، اس حال میں کہ وہ چاہنے والا نہ ہو، تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اوائل موضوعیہ کے تعلق سے پہلی بحث تھی اول ما نزل فی الاطعمہ، یعنی کھانے پینے کے تعلق سے سب سے پہلے کیا چیز اتری ہے۔ تو اس کے سب سے پہلے آیت انعام کا نزول ہوا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 145۔ اس کے بعد آیت نحل کا نزول ہوا ہے، آیت نمبر 114 115۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کا نزول ہوا ہے۔ ان دونوں کا ترجمہ، اس کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اور اول ما نزل فی الاطعمہ کے تعلق سے ایک آخری آیت ہے، آیت مائدہ، تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔